اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں، ایک بہت خاص موضوع، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کر۔ آج کا ٹاپک ہے اخلاق کے اوپر۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کتنا ضروری ہے؟ اور اخلاق کے کیا بینیفٹس ہیں؟ اور اخلاق کا ہماری زندگی پہ کتنا کردار ہے؟ تو سب سے پہلے میں اخلاق کے بارے میں بتاؤں کہ اخلاق کیا ہے۔ اخلاق ایک ایسے عمل کا نام ہے جو ہمارے کردار کو ظاہر کرتا ہے، جو ہمارے ایکٹ کو ظاہر کرتا ہے، ہمارے عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم ایک دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، وہ انسان ہمارے گھر میں ہماری بیوی، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے، یہاں سے لے کے اور اس کے بعد ہم اپنے ریلیٹیوز، اپنے فرینڈ زون، اپنے جو ہے نیبرہڈ اور اپنی سوسائٹی اور اپنی کمیونٹی میں کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ ہمارے اس بیہیویئرل جو ایکٹ ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اب ہر انسان میں اچھے اور برے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ ایوری پرسن ہیز ڈفرینٹ لائک مورل۔ کوئی اچھے کردار کا مالک ہے، کوئی برے کردار کا مالک ہے۔ کوئی انسان جو ہے باہر بہت اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے کہ یار اس کے بہت اچھے اخلاق ہیں۔ لیکن جب وہ انسان وہ گھر میں آتا ہے تو گھر میں اس کے اخلاق اتنے برے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی اس کے قدم گھر میں آتے ہیں تو سب کو ایسے جیسے سانپ سونگھ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ٹینشن بن گئی ہے، پھر وہی ماحول بن گیا ہے۔ تو مطلب اس کا غصہ یا اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے معاشرے میں، باہر سارے اس کی بڑی عزت کرتے ہیں کہ بھئی بہت اخلاق کا بندہ ہے، بہت اچھے اخلاق ہیں اس انسان کے۔ اور کچھ لوگ ہم میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ ہم گھر میں بہت برے ہوتے ہیں اور گھر میں بہت اچھے ہوتے ہیں، سوری، گھر میں ہمارا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، بہت زبردست جو ہے وہ ہمارا اخلاق ہوتا ہے۔ لیکن ہم جیسے ہی باہر آتے ہیں معاشرے میں تو ہم اخلاق سے گر جاتے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ زمانے میں برا سمجھا جاتا ہے، لیکن گھر میں ہم بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ منافقت کہلائی جاتی ہے کہ ہم باہر کچھ ہیں، گھر میں کچھ ہیں، یا گھر میں کچھ ہیں تو باہر کچھ ہیں۔ ہمارا ایک ایک جو عمل، جو ایکٹ ہے نا، وہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور نوٹیسیبل ہوتا ہے اس دنیا میں بھی، اور اللہ تعالیٰ تو نوٹ کر ہی رہا ہے۔ تو یہ ہے اخلاق۔ آپ کے عمل کو اخلاق کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے کہ آپ کیسا عمل کرتے ہو اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے باہر کے لوگوں کے ساتھ۔ اب اخلاق کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اور اخلاق کے کیا بینیفٹس ہیں، اور اخلاق کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ہسٹری ہے، اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں بہت زیادہ ایمفاسائز کیا ہے ہم مسلمس کو کہ اپنے اخلاق بہتر بناؤ، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ صحابہ کو کہتے تھے، حالانکہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا صحابہ کے اخلاق برے ہوں گے؟ نہیں، لیکن پھر بھی وہ صحابہ کرام کو تلقین کرتے تھے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ اخلاقیات کے اوپر تو بہت سی احادیث ملتی ہیں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں، ڈفرینٹ کتب میں نا بہت سی احادیث اخلاق کے اوپر ملتی ہیں۔ کچھ حدیث جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے، یعنی کہ اس کا ایمان کامل ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو اخلاق میں اچھا ہے۔ کامل ایمان مطلب مکمل ایمان ہونا، اور ایمان کا بہت اچھا درجہ حاصل کرنا اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اس کا ایمان ہی مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم کہ اس کا ایمان مکمل ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اللہ اکبر! پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں میرے سب سے قریب ہوگا کہ جس کے دنیا میں اخلاق اچھے ہوں گے۔ اللہ اکبر! یعنی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، انتہائی قربت ملے گی ہمیں، وہ کہ جس کے اخلاق دنیا میں اچھے ہوں گے، جس میں بھی ہم زندہ ہیں۔ اللہ اکبر!
پھر ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اخلاق جو ہے نا وہ عمل کے ترازو میں سب سے بھاری ہوگا، حسن اخلاق، جس کے اخلاق احسن ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے، وہ جو ہمارا نامہ اعمال کا ترازو ہوگا، سب سے بھاری عمل جو ہے نا وہ اخلاق کا کاؤنٹ ہوگا وہاں پر روز قیامت۔ اللہ اکبر! مطلب دیکھیں کہ کتنی زبردست جو ہے وہ بات ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مل جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی مل جائے گی، جنت میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوں گے، اور ہمارے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز اخلاق ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے، یہ چیزیں نہیں ہوں گی، سب سے بھاری جو حدیث کا مفہوم ہے وہ ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ اکبر! ایک امام شافعی کا واقعہ صحیح واقعہ ہے کہ جس میں بتاتے ہیں کہ امام شافعی جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، اور کافی عرصے بعد جب علم حاصل کر کے واپس آئے عالم دین بن کر، تو جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے گھر کا دروازہ نوک کیا، تو اندر سے ان کی والدہ نے بولا کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں امام شافعی، اپنا بارے میں بتایا نا کہ میں ہوں، تو میں علم حاصل کر کے آیا ہوں۔ تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ تم کیا حاصل کر کے آئے ہو؟ تو امام شافعی نے کہا کہ میں علم اور ادب حاصل کر کے آیا ہوں۔ تو والدہ نے کہا کہ تم کچھ نہیں حاصل کر کے آئے، تم واپس جاؤ اور دوبارہ حاصل کر کے آؤ۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں تو اتنا زیادہ جو ہے علم لے کر آیا ہوں، تو میری والدہ نے ایسا کیوں بولا ہے؟ تو انہوں نے اپنے اساتذہ سے، اللہ کم معاف کرے، کہ ان سے پوچھا کہ یہ ایسا عمل ہوا ہے، ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے امام شافعی کو بتایا کہ پہلے ادب پھر علم، پہلے ادب پھر علم، علم پہلے نہیں، بعد میں علم، پہلے ادب جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا۔ وہ پھر واپس گئے، پھر دروازہ نوک کیا، تو والدہ نے پھر پوچھا کہ تم کیا حاصل کر کے آئے ہو؟ تو پھر امام شافعی نے بتایا کہ میں ادب اور علم حاصل کر کے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے خوش ہوئیں اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ یعنی کہ علم جو ہے وہ تو ہر بندے کے پاس تو علم ہوتا ہی ہے، اور جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ غلطیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے ہر چیز میں، کہ اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اس نے وہ ٹھیک نہیں کیا، یہ ایسے ہے یا ویسے ہے۔ علم آ جاتا ہے لیکن ادب نہیں آتا، اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے ادب کو فوقیت دی گئی ہے، کہ پہلے ادب آئیں گے، ادب اخلاق ہی ہے نا، تو ادب ہوگا تو علم کا بھی فائدہ ہوگا، اگر ادب ہی نہیں ہے تو پھر علم کس کام کا؟ وہ پھر علم جو ہے نا وہ ختم ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی دین کا کام سیکھتے ہیں یا ہم کوئی دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا ہم سیکھتے ہیں نا، تو ہم اپنے مزاج کو دین کے حساب سے نہیں کرتے، ہم یعنی کہ دین کو اپنی مزاج سے چوز کرتے ہیں، چنتے ہیں، جو جو چیزیں ہمارے مطلب کی ہوں گی نا ہم دین سے وہ چیزیں چوز کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں اپنے مزاج کو دین پر ڈالنا چاہیے، کہ ہمارا مزاج جو ہے نا وہ دین کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ دین کو ہم اپنے جو ہے نا وہ چوز کریں اسپیسیفکلی ٹاپک۔ تو ایک یہ بہت اہم چیز ہے کہ جس کو ہم نے اپنی زندگی میں سوچنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اب ایک اخلاق کا آپ کو ایک اور میں سین بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں نا انسان کے 4 رویے جو ہے نا وہ کوڈ کیے گئے ہیں۔ 4 رویے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتا ہے بدلہ، انتقام، اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، احسان۔ ایک احسان ہوتا ہے اور ایک اتقان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 4 رویے قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں۔ اب اس کو میں اگزامپل کے طور پر آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ ظلم، عدل اور احسان اور اعتقان میں کیا ڈفرینس ہے۔ اب لیٹس سے کہ اگر مجھے کوئی تھپڑ لگاتا ہے، مجھے کوئی تھپڑ مارتا ہے، تو اور میں اس کو جو ہے بدلے میں 2 تھپڑ مارتا ہوں، تو وہ میں نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی مجھے تھپڑ مارتا ہے، میں اس کو 1 تھپڑ لگاتا ہوں واپس ریٹرن میں، تو وہ عدل ہے، یعنی کہ میں نے عدل کیا، انصاف کیا، اس کا بھی تو حکم ہے نا۔ تو اب ایک چیز یہ ہے کہ اگر اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں خاموش ہو گیا ہوں، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، تو وہ احسان ہوگا میرا۔ پھر چوتھا جو سب سے بہترین اور سب سے بہت اعلیٰ درجے کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے اتقان، کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا اور میں نے اس سے بڑی محبت سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ نے مجھے ایسا کیوں کیا، آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا، سب خیریت ہے نا، ایسا کیا ہوا ہے؟ یعنی کہ میں نے اپنا احسن اخلاق اس کے سامنے پیش کیا،
وہ اتقان ہے، اتقان کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے، یہ نبیوں کا شیوہ ہے، یہ نبیوں کا شیوہ ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا یہودی جیوش آتے تھے نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سخت سوال کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیک کرتے تھے نا وہ، کہ جو میسنجر ہیں وہ ہیں بھی ہیں کہ نہیں، وہ ڈفرینٹ طریقوں سے چیک کرتے تھے جو جیوش تھے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے نا، تو وہ ایسا سخت سوال کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے، لیکن وہ جب دیکھتے تھے نا کہ ان کو تو غصہ ہی نہیں آیا، بلکہ انہوں نے تو احسن طریقے سے ہمیں پیش آئے ہیں ہمارے سامنے، بہت اچھے اخلاق سے پیش آئے ہیں، تو وہ اسی بات سے، ان کی اسی نیچر کو دیکھتے ہوئے مانتے تھے کہ یہی اللہ کا نبی ہے، اور وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کہ کیسے اخلاق ہیں۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھیں یا ان کو پڑھیں ان کی ذات کے مطابق، تو ہمیں تو اخلاق ہی ملے گا، ہمیں اخلاق کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹس کیا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کو ہٹ نہیں کیا، نہ چھوٹے کو نہ بڑے کو، کبھی کسی کو نہیں مارا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے، انہوں نے بھی اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں بہت سی چیزیں حدیثوں میں بتائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے افضل تھے، اور اتنی تکالیف اٹھانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، حسن سلوک دکھاتے تھے، اچھے اخلاق دکھاتے تھے، اور ہمیں بھی اچھے اخلاق کی تلقین کرتے تھے، کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے اوپر یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہترین بنائیں، چاہے ہم کس بھی ماحول میں ہیں، کس بھی انوائرمنٹ میں ہیں۔ سب سے اچھے اخلاق ہمارے گھر سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس بندے کا اخلاق جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہے نا اس کے، وہ بہترین ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور وہ اخلاق اپنے گھر سے ہی شروع ہوتے ہیں کہ اپنا جو خامند ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، یا بیوی اپنے خامند کے ساتھ کیسی ہے، بچے کو بچوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، پھر بڑوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، پھر باہر سوسائٹی میں کس طرح کا بیہیو ہم کرتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ اخلاق کے اوپر جو وہ ہوتی ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں ناؤ اڈیز، اخلاق نام کی چیز جو ہے وہ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے، صفحہ ہستی سے مٹتی جا رہی ہے کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ آج کل کتنی کمی ہو گئی ہے اس چیز کی، ہم میں بھی، مجھ میں بھی بہت سی کمی ہے اخلاق کی، اور ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، کہ ہمیں کوئی ایک گالی نکالتا ہے تو ہم اس کو 50 گالیاں نکالتے ہیں، کوئی ایک ہمیں تھپڑ مارتا ہے، ہم اس کو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر دیتے۔ تو ہم اپنا سارا جتنا بھی کنٹرول ہوتا ہے نا، وہ سارا ہم خراب کر لیتے ہیں، جتنے بھی۔ اچھا، اس میں اب ایک چیز ہے کہ ساری رات عبادتیں بندہ کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، ٹھیک ہے جی، اس نے پورا حلیہ اپنا ایمان کے مطابق ڈھالا ہوا ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور نمازی ہے، ہر دنیا کی نظر میں اس سے بڑا حاجی کوئی نہیں ہے، دنیا کی نظر میں اس سے بڑا جو ہے نا وہ ایماندار سچا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اخلاق میں وہ بہت برا ہوتا ہے، وہ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن وہ اپنے گھر میں اخلاق میں بہت ہی بدترین ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی بدترین ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی جو جتنی بھی نیکی ہیں، یا جتنے بھی گڈ ڈیڈس ہیں نا، جو بھی اس کے کریکٹر ہیں، وہ سب ضائع ہیں، سب ویسٹ ہیں اخلاق کے اوپر، کہ اگر اس کا اخلاق ہی نہیں اچھا تو اللہ تعالیٰ کو باقی چیزیں نہیں چاہیے، اگر اخلاق اچھے ہیں نا تو پھر باقی ساری چیزیں ایکسیپٹیبل ہوں گی آپ کی۔ تو ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اور اس بندے کی ضمانت دی اللہ کے نبی نے، گارنٹی دی، اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی جس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں اس کا کون منکر ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اتنی کنفرم بات اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جنت الفردوس میں، جنت میں اس کا مقام سب سے اونچا ہوگا، اس کا گھر ہوگا وہاں پر سب سے اعلیٰ درجے پر، جس بندے کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اللہ اکبر! نماز کا نہیں بولا، روزے حج زکوٰۃ کا نہیں بولا، عمروں کا نہیں بولا کہ جو ہم جا کر حج عمرہ کرتے ہیں تو سیلفیاں اور ویڈیو بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، وہ سب ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ایسے کام سے ہمیں بچائے۔ تو اخلاق کے اوپر ہی سب سے زیادہ ایمفاسائز کیا گیا، کو اخلاق ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں،
اگر ماں یا باپ ہم سے کسی بات کی کوئی تلقین کرتا ہے، یا وہ ہمیں کوئی چیز باپ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، یا ماں ہمیں کوئی چیز بتانا چاہتی ہے، ہم کس طرح رویہ کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہم خود دیکھ سکتے ہیں نا، ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھ سکتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ تو ان کے احسانات بھول جاتے ہیں، اور ہم ان کی جو ہے وہ بے قدری کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے ماں-باپ کا ایک رات کا بھی دین نہیں دے سکتے، ساری زندگی گزر جائے، ایک رات کا ہم دین نہیں دے سکتے اپنے ماں-باپ کا، پھر ہم اپنے بہن-بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، کس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں، ہم سب کو خود پتہ ہے۔ بہت زبردست ہماری پکڑ ہو جانی ہے اخلاق کے اوپر، کیونکہ اخلاق جو ہے وہ حقوق العباد میں ہی جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نیت کریں، آئیے اپنے اندر پیشنس رکھیں، اپنے اپنے اخلاق کو درست کریں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے۔ عبادات جو ہیں وہ ہماری تو چل رہی ہیں، ہم تو بڑے پکے نمازی ہیں، حاجی ہیں، لیکن ہم اپنے اخلاق میں برے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہترین بنائیں، اور اپنے اندر صبر کا پیمانہ رکھیں۔ کوئی بات ایسی جو ناگوار آپ کو گزرے، آپ اس کو اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اور کوشش کریں، بلکہ پکی نیت کریں، ارادہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ گمان پہ فیصلے کرتا ہے اور نیت پہ فیصلے کرتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اپنے اعمال میں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہترین بنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ میں بھی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔